علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث شروع سے بیان کی جائے گی۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بیان کیا گیا تھا کہ وحی کس طرح آئی، آج کی ویڈیو حدیث نمبر 4 وحی کے بند ہو جانے کا حال بیان کیا جائے گا، اور پوری حدیث سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور وہ وحی کے بند ہو جانے کا حال بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اس حال میں میں چلا جا رہا تھا تو یکایک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ میں نے اپنی نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا ایک کرسی پر زمین و آسمان کے درمیان میں معلق بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس کے دیکھنے سے ڈر گیا، پھر لوٹ آیا تو میں نے گھر آ کر کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی یہ آیات نازل فرمائی۔ سورہ مدثر آیت 1 تا 5 میں ہے کہ اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر، اور ناپاکی یعنی بتوں کی پرستش کو چھوڑ دے۔ پھر وحی کی آمد خوب سرگرم ہو گئی اور لگاتار آنے لگی۔ حدیث نمبر 5 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے کلام لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، سورہ قیامہ آیت نمبر 16 کی تفسیر میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے نزول کے وقت سخت دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور ازاں جملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہونٹ جلد جلد ہلاتے تھے تاکہ وحی یاد ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سعید راوی سے کہا کہ میں اپنے ہونٹوں کو تمہارے سمجھانے کے لیے اس طرح حرکت دیتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیات نازل فرمائی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، سورہ قیامہ آیت نمبر 18 اور 19 میں ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن کو جلد یاد کرنے کے لیے اس کے ساتھ تم اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کرو تاکہ جلدی اخذ کر لو، یقیناً اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سورہ قیامہ آیت نمبر 18 میں ہے، یعنی قرآن کا تمہارے سینے میں جمع محفوظ کر دینا اور اس کو تمہیں پڑھا دینا، پھر جس وقت ہم اس کو پڑھ چکے تو پھر تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سورہ قیامہ آیت نمبر 19، یعنی اس کو توجہ سے سنو اور چپ رہو، پھر یقیناً اس کے مطلب کا سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے، یعنی پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے یہ کہ انہیں یاد ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کلام الہی لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توجہ سے سنتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرح پڑھتے تھے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تھا۔ آمین۔ میری روز احادیث سننے کے لیے میری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔